حضرت علی علیہ السلام اور استغفار کا فلسفہ۔ استغفار کے ظاہری معنی گناہوں کی بخشش چاہنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصومین علیہم السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی توبہ اللہ کروا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے آخری نازل ہونے والے سورہ نصر کی آخری آیت میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اے رسول تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت طلب کر، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک مختصر واقعہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو استغفار کا فلسفہ سمجھنے میں مددگار ہوگا۔ مولا کائنات علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت سے اصحاب رسول بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا علی، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کوئی طریقہ بتلائیے کہ گناہوں کی معافی مل جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کرو۔ ابھی وہ شخص محفل سے اٹھا نہیں تھا کہ ایک اور شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، رزق کی تنگی کا شکار ہوں، کوئی طریقہ بتلائیے تاکہ میری روزی میں اضافہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی فرمایا، استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میرے ہاں اولاد نہیں، میں بے اولاد ہوں، کوئی طریقہ بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استغفار کرو۔ جب مولا کائنات نے ہر آنے والے کے سوال کا ایک ہی جواب دیا تو جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ علی آج کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے اسے استغفار کا کہہ رہے ہیں۔ ابھی اصحاب آپس میں سرگوشیاں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اور سائل آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، بڑی محنت اور مشقت سے ایک باغ لگایا تھا جس کی فصل تیار ہو گئی تھی، لیکن ایک ایسی آندھی آئی کہ وہ باغ جل گیا، اب کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، استغفار کرو۔ ابھی یہ سائل اس محفل سے گیا نہیں تھا کہ مدینے کے قریب کے ایک گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے، یا علی، آپ کے پاس شکایت لے کر آئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری شکایت کیا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ بڑی مشکل سے ہم سارے گاؤں والے ایک نہر کھود کر گاؤں تک لائے تھے مگر وہ خشک ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہ سب حضرت علی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس محفل سے رخصت ہوئے تو جو اصحاب اس محفل میں موجود تھے کہنے لگے، یا علی، یا آپ نے کیا کیا کہ ہر شخص کو ایک ہی جواب دیا؟ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے اس سوال کے جواب میں سورہ نوح کی آیت 10 سے 12 تک کی تلاوت فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، اور کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ جب مولا کائنات نے سورہ نوح کی یہ آیات بیان فرمائی تو کہنے لگے، یا علی، ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی توبہ اور بخشش کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوا کہ 5 چیزوں کے لیے استغفار ضمانت ہے، اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں: گناہوں کی معافی کے لیے، مفلسی دور کرنے کے لیے، اولاد کے لیے، جلے ہوئے باغ کی بحالی کے لیے، خشک شدہ نہر میں پانی کے لیے۔ یہی چیزیں انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استغفار فقط گناہ کی بخشش کے لیے نہیں ہے بلکہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ آل محمد کیوں استغفار کیا کرتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ گزشتہ اقوام پر جن اسباب کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا وہ تمام اسباب آج مسلمانوں میں موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پچھلی امتوں پر آئے عذاب سے محفوظ ہے؟ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کی نافرمانی کے سبب نیست و نابود ہو گئی،
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول میں کمی کے سبب عذاب کا شکار ہوئی۔ اسی طرح فرعون اور اس کا لشکر وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے نتیجے میں غرق ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک برے فعل کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی۔ اسی طرح قوم عاد و سمود اور اصحاب مدین سمیت بہت سی سابقہ اقوام کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے جو عذاب الہی کا شکار ہوئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ عذاب الہی سے مسلمانوں کے محفوظ رہنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی ہے جو سورہ انفال کی آیت 33 میں بیان ہوا ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہ کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں۔ بس اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دو طریقوں سے اللہ عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت استغفار کرتی رہے۔ آج جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں اور مختلف قسم کے گناہوں کے باوجود مسلمانوں پر عذاب نہیں آتا، تو اس کا سبب گناہگار مسلمانوں کا استغفار نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی ہستی ایسی ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے اور جس کے استغفار کی وجہ سے اللہ کی مخلوق عذاب سے محفوظ ہے، اور وہ ہستی پروردگار عالم کی آخری حجت اور زمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نمائندہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی کی ذات ہے، جو اس امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں، خواہ وہ پردہ غیبت ہی میں موجود کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے مختصر ترین ذکر یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،